ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے گل پلازا سے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ اس نے کہا جی ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے، ہمیں زندہ رہنے کا خوف ہے، کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس کیا چوائس ہے، ہمیں یہی دکان ملی، ہم یہی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کل اگر اس دکان ادھر آگ لگ جائے گی تو ہم مر جائیں گے اس میں۔ آپ زینب مارکیٹ چلے جائیں، آپ کوآپریٹو مارکیٹ چلے جائیں، آپ اور ارد گرد اور جگہوں پہ چلے جائیں، آپ پلازا چلے جائیں، آپ اور سائڈز میں ایمپریس مارکیٹ بھی ہو کے آیا، اسی طریقے سے انکروچمنٹ ہے۔ وہ الیکٹرانک مارکیٹ گیا، الیکٹرانک مارکیٹ والوں سے لوگ بات کی، اس کے ساتھ بالکل گل پلازا کے سامنے جو ایک پلازا کھڑا ہوا ہے وہاں میں گیا۔ مطلب کہیں ہر جگہ مجھے ایسا لگا جیسے اگر خدا نہ خواستہ یہاں آگ لگ جائے تو وہی قیامت ہوگی۔ آپ اور دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، آپ طارق روڈ چلے جائیں، طارق روڈ، آپ حیدری مارکیٹ چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ یہی صورتحال نظر آئے گی۔ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے بیڈ گورننس، اور آج جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ دار آج کی حکومت ہے، کل جو واقعہ ہوا تھا اس کی ذمہ دار کل کی حکومت تھی۔ یہ جو بیڈ گورننس کی ریفلیکشنز ہوتی ہے، بیڈ گورننس جب ہم کہتے ہیں کہ یہ گل پلازا موجود تھا نا، اس گل پلازا میں 1200 دکانوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیا اتنی فیسلٹیز تھیں ادھر کے اتنی دکانوں کی اجازت دی جاتی؟ یہ جو ابھی آپ نے آوازیں سنائیں اس کی کہ گرل بند تھی، گرل کیوں بند تھی؟ کیوں یہ ساری چیزیں؟ یہ الیکٹرک انسپیکٹرز، یہ لیبر انسپیکٹرز، یہ لیبر ڈپارٹمنٹ، یہ ہاؤس بلڈنگ، یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ یہ ذمہ دار ہیں، یہ ٹوٹلی ذمہ دار ہیں۔ اگر وہاں کی مارکیٹس والے دکاندار جو ہے وہ قصوروار ہیں، اس کو لک آفٹر کرنا، ان چیزوں کو کریکٹ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ وہاں غلط کام کر رہے تھے تو اس کو چیک کرنے والے لوگ موجود تھے، وہ انسپیکٹرز کی رپورٹس اٹھائیں، وہ کیا رپورٹ دیتے رہے تھے؟ آپ فائر بریگیڈ اٹھا لیں، فائر بریگیڈ اسٹیشن کے پاس جنریٹرز نہیں ہوتے، جب جنریٹر نہیں ہوں گے تو وہ پانی کہاں سے بھرے گا؟ یہ ٹوٹل، آپ ایون اگر آپ اس ویسینٹی کو دیکھ لیں جہاں گرین بس کا منصوبہ بن رہا ہے، وہ گرین بس کا منصوبہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا تو سائٹ کی سڑکیں بالکل سکڑ گئی ہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ وہاں سڑک کے اوپر موٹر سائیکل کھڑی ہوں گی، گاڑیاں کھڑی ہوں گی۔ ٹوٹل گورننس کا کولیپس نظر آتا ہے، اور اس کی ذمہ دار براہ راست حکومت ہے، کیونکہ گورننس ہی تو حکومت کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اچھی گورننس ہوگی سب تعریف کریں گے، اچھی سڑکیں بنی ہوں گی سب تعریف کریں گے، اچھی پولیس ہوگی سب تعریف کریں گے، اچھے سیوک ادارے ہوں گے سب تعریف کریں گے، کون برائی کرے گا؟ لیکن اگر نہیں ہوگا اور سالوں سال کراچی کا کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہ ذمہ داری تو پھر حکومت وقت کی ہے نا۔ اور 17 سال ہے، 17 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، 17 سال کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہوتا۔ مظہر صاحب ایک ضمنی سوال، اب یہ جو ہو گیا ہے کہ اب یہ تو باقاعدہ یعنی برا لگ جاتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی ٹاک شو سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، کہیں جس دن گٹر میں بچہ گر کے مرا ہوتا ہے اسی دن صحافی کو کہا جاتا ہے، اس صحافی نے جس انداز سے سوال کیا شاید میں بھی اس انداز کو پسند نہ کروں، لیکن اس کے جواب میں یہ کہا جانا کہ دیکھیں یہ جو انداز ہے نا سوال کرنے کا، اس وجہ سے مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت سے تعصب ہے نا اس لیے بات کی جا رہی ہے، کہیں کہا جاتا ہے سانحے پہ سیاست نہ کرو، کہیں کہا جاتا ہے اس لنگوسٹک اس سے وہ نہ کرو۔ یہ اس کا کیا جائے بھائی؟ اگر ایک صوبہ ہے اس میں ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ وسیم، میں ذاتی طور پہ بتاؤں آپ کو، جب یہ بی آر ٹی کا منصوبہ ڈیلے ہو رہا تھا، میں نے ذاتی طور پہ مراد علی شاہ صاحب سے، میں نے ذاتی طور پہ ناصر شاہ صاحب سے، میں نے ذاتی طور پہ شرجیل میمن سے، میں نے کہا ایک منصوبہ ڈیلے ہو رہا ہے نا، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے ہر وقت، تو سائٹ کی سڑکیں کیوں نہیں بنا دیتے؟ پرسوں کی بات ہے، میں ایئرپورٹ کے پیچھے والی سڑک سے سفورہ گوٹ کی طرف جانے کی کوشش کی، آپ تصور نہیں کر سکتے اس سڑک کا کیا حال ہے۔ وہاں تو کوئی بی آر ٹی منصوبہ نہیں تھا، لیکن وہ پوری سڑک ایسی ہے کہ میں نہیں پہنچ پایا ادھر۔ پتہ نہیں کب سے ہے، اور یونیورسٹی روڈ کے کیا ہی کہنے ہیں۔ صرف کارپیٹنگ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ سائٹ کی سڑکیں بنا دیں گے
سائٹ سے انکروچمنٹ ختم کر دیں گے تو آپ بی آر ٹی کا منصوبہ بغیر بھلے 2 سال اور تاخیر ہوتا رہے، اس کی کوئی بھی ریزن ہو. یہی گرین بس ایک دن پتہ چلا گرین بس کا منصوبہ رک گیا، دوسرے دن پتہ چلا گرین کا منصوبہ ہو گیا. آپ پوری ماس ٹرانزٹ اٹھا لیں، آپ ساری چیزیں، تو میں اس میں کوئی کسی پارٹی اور اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اگر 17 سال سے کوئی حکومت ہے تو وہ حکومت ذمہ دار ہے نا. اگر اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ ذمہ دار تھیں، جو بھی واقعات ہوئے تھے اس کے ذمہ دار وہ تھے. اگر زینب بچی کا واقعہ ہوگا تو میں شہباز شریف صاحب پر ہی تنقید کروں گا نا، نون لیگ پر ہی تنقید کروں گا نا. تو مطلب اچھا میں آتا ہوں اور کیا